انکار حدیث دو طرح سے ہے. ایک تو ہے کہ انسان کھلم کھلا انکار کر دے کہ مجھے حدیث نہیں ماننی، جیسے منکرین حدیث ہیں، منکرین سنت ہیں، عقل پرست عقلانی، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی اور اسلم جیراج پوری وغیرہ جو ہمارے ہندوستان میں تھے، اور ایسے ہی آج کے دور میں فتنہ غامدیت، جاوید غامدی وغیرہ، یہ سنت کو نہیں مانتے. یہ مولانا مودودی نے کئی حدیثوں پہ صحیحین کی روایتوں پر اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا. اور کہا کہ بھئی آپ امام بخاری کو اتنا مقدس کیوں مانتے ہیں، اتنا بڑا، ایسے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. متواتر احاد کہتے ہیں متواتر جو بہت سے لوگوں سے آئے، کم از کم 5-6 لوگ کسی ایک روایت کو بیان کریں، اور زیادہ 8, 10, 20, 50, 100 کتنے ہی ہوں. تو اب کیا ہوا، جب آپ حدیثوں کے مجموعے کو دیکھیں گے، بخاری، مسلم، صحیح، جتنی کتابیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ متواتر حدیثیں جو ہیں نا، زیادہ والی تھوڑی سی ہیں. بعض لوگوں کا 200 ہیں، کسی کا 250, 300, 400، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی وسلم کے حدیثیں 20,000 سے زیادہ ہیں. تو پوری سنت نبویہ آحاد ہے. اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں کریں گے، تو آپ نے سنت نبویہ مکمل ترک کر دی، پھر بھی آپ حدیث کے ماننے والے کہلاتے ہیں. تو یہ ماتریدی اور احناف جو ہیں، دیوبند و بریلی والے، یہ سب ان کا عقیدہ یہی ہے کہ خبر واحد سے، خبر آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی کی بات سے یقین حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک پیغمبر کو نہ بھیجتا ان کی قوم کے پاس، کبھی بھی. زیادہ تر دیکھیے آپ، سارے نبی اکیلے اکیلے آئے، صرف موسیٰ علیہ السلام ایسے جن کے ساتھ میں ان کے بھائی ہارون کو بھیج دیا، وہ بھی تو آحاد ہی ہوئے، کیونکہ 1 اور 2 اور 3 جو ہے آحاد ہی ہیں، خبر واحد ہی ہیں. یہ بات ہے. ابو قلابہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. ایک اور ان سے قول ملتا ہے، ہم نے ذہبی کی سیر عالم النبلہ میں اس کو نقل کیا، کہ ایوب کہتے ہیں، ایوب سختیانی کے ابو قلابہ فرماتے ہیں، اذا حدثت الرجل بالسنہ، اگر تم کسی شخص کو سنت کی دلیل دو، یہ یہاں کتاب میں نہیں ہے، کہ اگر تم کسی شخص کو سنت سناؤ، حدیث سناؤ، حدیث کی دلیل دو اور حدیث پڑھ کر کے بتاؤ، فقال، اور وہ یہ کہے کہ دعنا من هذا، ارے سنت حدیث سے چھوڑو، ہات کتاب اللہ، قرآن سے دلیل لاؤ، قرآن سناؤ. وہ آدمی قرآن سے دلیل مانگے، فعلم انہ ضال، تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دور میں یہ شبہات شروع ہو گئے تھے، قرآن کو ہی اصل سمجھنا، حدیث کو کچھ نہ سمجھنا، انکار حدیث، انکار سنت. اور انکار سنت 2 طرح کا ہے، انکار حدیث 2 طرح سے ہے. ایک تو ہے کہ انسان کھلم کھلا انکار کر دے کہ مجھے حدیث نہیں ماننی، جیسے منکرین حدیث ہیں، منکرین سنت ہیں، عقل پرست عقلانی، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی اور اسلم جیراج پوری وغیرہ جو ہمارے ہندوستان میں تھے، اور ایسے ہی آج کے دور میں فتنہ غامدیت، جاوید غامدی وغیرہ، یہ سنت کو نہیں مانتے یہ لوگ. اور بہت سارے لوگ ہیں، انہی میں بعض ایسے بھی ہیں جو سنت اور حدیث کی عزت تو کرتے ہیں، مگر بعض حدیثوں کو پورے طور پر نکارتے کہ نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو، جیسے جماعت اسلامی نے کیا. مولانا مودودی نے کئی حدیثوں پہ صحیحین کی روایتوں پر اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا. اور کہا کہ بھئی آپ امام بخاری کو اتنا مقدس کیوں مانتے ہیں، اتنا بڑا، ایسے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. کہ وہ حدیث جو 2-3 احادیث ہیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ والی روایت ہے، اور ایک حدیث ہے سلیمان علیہ السلام والی، کہ کہا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس، سب کے پاس ایک ہی رات میں جاؤں گا. تو اب اس طرح کی روایتیں آئی ہوئی ہیں، اور ان کو کہا کہ نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب اس میں آپ حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ ایک آدمی بیوی کے پاس جائے تو کتنی دیر رہے گا، تو ایک رات میں 100-1000 بیویوں کے پاس کیسے جا سکتا ہے. آپ ٹائمنگ لگائیں گے تو بھی ظاہر ہے کہ جو ہے کیا نام ہے، اس طریقے سے تو عقل پہ نہ تولا آپ نے. تو ان چیزوں کو
عقل سے رد کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ جھوٹ کذبات ثلاث والی روایت کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو کہا کہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے جزوی طور پہ کسی حدیث کا انکار کرنا، جزوی طور پہ، تو یہ بھی انکار حدیث ہے۔ اور ایک انکار حدیث کی قسم یہ ہے، یا ایک ہوگا کلی انکار، ایک جزوی انکار۔ اور ایک انکار حدیث کی شکل یہ ہے کہ انسان حدیث کو مانتا تو ہے مگر متواتر اور آحاد کی دو تقسیم کرنے کے بعد، کہ متواتر اور آحاد کہتے ہیں متواتر جو بہت سے لوگوں سے آئے، کم از کم 5-6 لوگ کسی ایک روایت کو بیان کریں، اور زیادہ 8, 10, 20, 50, 100 کتنے ہی ہوں، تو کسی بھی واقعے کو اگر 5-6 لوگ بیان کریں گے آپ کو، تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ بات صحیح ہوگی۔ اور 10-20 لوگ بیان کریں، 100 لوگ پورا گاؤں بیان کریں، پورا شہر وہی بات بیان کرے، تو پھر وہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ بات صحیح ہے۔ تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ تواتر، آگے پیچھے لوگ آ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، وہی بات ہر کوئی بیان کر رہا ہے، تو تواتر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ کم از کم 4-5 لوگ ہوں، 5 لوگ کم سے کم، کچھ لوگوں کا 10 ہونا چاہیے کم سے کم، اور ان سے زیادہ کتنے بھی ہوں۔ تو لیکن آحاد کہتے ہیں کہ کوئی یا تو ایک شخص ہو روایت بیان کرنے والا تو اسے غریب کہیں گے، 2 لوگوں تو عزیز کہیں گے، 3 لوگوں تو مشہور کہیں گے، بعد میں 4 کو مستفیض کہا ہے، تو 2-3 لوگ ہوں گے تو آحاد ہوگا نا، کوئی۔ اب یہ تقسیم اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ بھئی جو بھی روایت، جو بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے، چاہے وہ دنیاوی واقعے کی خبر ہو یا کتاب و سنت یا حدیث کی خبر ہو، حدیث بھی ایک خبر ہے، تو آپ کے پاس اگر خبر آ رہی ہے تو کبھی تو ایک ہی بندہ لے کے آئے گا، اس خبر کو سنانے والا کوئی اور ہے ہی نہیں، کبھی 2 لائیں گے، کبھی 3 لائیں گے، کبھی بہت زیادہ لوگ لائیں گے، 4, 5, 6, 8, 10۔ تو اس اعتبار سے حدیث کی تقسیم 2 حصوں میں کرنا کہ ایک متواتر جس کو 5 یا 4, 5 یا زیادہ لوگ لائیں، اور ایک آحاد جس کو کبھی ایک لائے تو اس کو غریب کہیں گے، کبھی 2 لائیں ایک ہی حدیث کو 2 لوگ بیان کریں تو اس کو عزیز کہیں گے، کبھی 3 لائے تو اس کو مشہور کہیں گے، اور ان کے اوپر جو آئیں وہ متواتر ہیں۔ تو اس طرح سے 2 حصوں میں بانٹنا یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی واقعہ اور امر واقعہ، ریالٹی کیا ہے، اصلی حقیقت میں اس طرح سے روایتیں آئی ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ 1 والی روایت ہے، یہ 2 والی، یہ 3 والی، یہ زیادہ والی، ٹھیک۔ یہ تقسیم کرنے کے بعد یہ کہنا اب اس کے نتیجے میں کہ متواتر حدیث جو ہوگی، جو زیادہ لوگوں سے آئے گی، اس سے تو ہم عقیدہ اخذ کریں گے، عقیدے کی بات اس سے لے لیں گے، عمل کریں گے، مگر واحد 1 والی آئے گی، 2 والی، 3 والی آئے گی، ان کو آحاد کہتے ہیں، گنے چنے لوگوں سے آنے والی روایت، ان سے آنے والی حدیث سے ہم عقیدہ ثابت نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھر ان حدیثوں کو، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا آپ کے نظر میں، آپ عقیدہ ثابت ہی نہیں کرتے۔ تو اب کیا ہوا، جب آپ حدیثوں کے مجموعے کو دیکھیں گے، بخاری، مسلم، صحیح، جتنی کتابیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ متواتر حدیثیں جو ہیں نا، زیادہ والی تھوڑی سی ہیں، بعض لوگوں کا 200 ہیں، کسی کا 250، 300، 400، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں 20,000 سے زیادہ ہیں۔ تو پوری سنت نبویہ آحاد ہے، اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں کریں گے تو آپ نے سنت نبویہ مکمل ترک کر دی، پھر بھی آپ حدیث کے ماننے والے کہلاتے ہیں۔ تو یہ ماتریدی اور احناف جو ہیں، دیوبند و بریلی والے، یہ سب ان کا عقیدہ یہی ہے کہ خبر واحد سے، خبر آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری حدیثیں جو آتی ہیں آپ پڑھتے ہیں، ہم عقیدہ ثابت کرتے ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں یہ خبر واحد، اس سے عقیدہ کہاں ثابت ہوگا، چھوڑیے، عقیدہ اس سے بنے گا ہی نہیں، عقیدہ اس سے بنے گا نہیں۔ بلکہ اس کو رد کرنے کے لیے ہم بہت بار بیان کر چکے ہیں کہ یہ بات بذات خود غلط ہے کہ واحد کی خبر سے عقیدہ ثابت کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے؟ آخری نبی کتنے ہیں؟ 1 ہے کہ 10 ہیں؟ نبی تو ایک ہی ہے نا، اور ایک نبی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، واحد ہی تو خبر دے رہا ہے۔ یہاں سے لے لیجیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا معاذ رضی اللہ عنہ کو اکیلے، اور کیا کہا؟
جا کے توحید کی دعوت دو. پہلی دعوت توحید ہونی چاہیے. اللہ کی عقیدے کی دعوت یمن بھیج رہے ہیں ایک شخص کو. ایک شخص کی بات مانی کہ نہیں مانی یمن والوں نے؟ ساری پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، انبیاء سارے انبیاء واحد ہیں، اپنے اپنے زمانے میں اکیلے ہیں اور واحد کی خبر مانتے بھی ہیں، چاہے کیسی بھی خبر ہو. اس سے کوئی تصدیق، اس میں کوئی وہ نہیں کہا جاتا کہ جو ہے عقیدے کی بات مانی جائے گی دوسری نہیں مانی جائے گی. یہ بیکار کی بات، یہ سب علم کلام کی باتیں ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ علم کلام ہی کا شوشہ ہے کہ واحد والے انسان سے خبر احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. کہاں سے علم کلام کا شوشہ ہے؟ دیکھیے اب بتائیں آپ کو. مثلا عقیدہ کہتے ہیں یقین کو، عقیدہ کہتے ہیں یقینی چیز کو، جازم یقین. عقد مطلب باندھنا، جو دل سے باندھ دیا جائے. عقیدہ دل میں بندھا ہوا ہوتا ہے. سچائی، یقین ہونا چاہیے، یقین کامل، تب عقیدہ کہلائے گا. عقیدے میں یقین ہوتا ہے. اور ایک آدمی اگر خبر دے گا تو یقین کیسے ثابت ہوگا اس سے؟ بھئی کیا معلوم بھول گیا ہو، کیا معلوم اس کو غلطی لگ گئی ہو. اس کی تصدیق کون کرے گا؟ دو بھی کریں گے، لائیں گے خبر تو دونوں بھی بھولنے والے ہو سکتے ہیں، آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں جھوٹ بولنے پہ. 3 لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ہوں گے، اگر سینکڑوں ہوں گے تو ہاں وہ یقین، وہ ان کی بات پہ یقین ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اتفاق نہیں کر سکتے جھوٹ بولنے پہ. اور الگ الگ شہروں کے 8-10 لوگ ہوں، ہر آدمی ایک سی روایت بیان کرے تو یقین ہو جائے گا کہ بھئی ارے یہ سب لوگ ایک سی بیان کریں، اس کا مطلب بات سچی ہے. تو زیادہ لوگوں سے تو یقین حاصل ہو جائے گا، کم لوگوں سے یقین حاصل نہیں ہوگا. اب دیکھیے عقلی طور پہ تو بات بالکل صحیح لگ رہی ہے نا، عقلی طور پہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر اس عقلی بات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر تو دین اسلام کا مطلب 99% حصہ سنت کا، حدیث کا 99% حصہ ترک کرنا پڑے گا عقیدے کے باب میں. ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، ایمان ثابت نہیں ہوگا. اچھا یہ تو یہ نتیجہ نکلا. دوسری چیز یہ کہ ارے بھائی یہ بات کہنا کہ ایک آدمی کی بات پر یقین نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے سرے سے. اب آئیے اس کو عقل ثابت کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اگر ایک آدمی کی بات سے یقین حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک پیغمبر کو نہ بھیجتا ان کی قوم کے پاس، کبھی بھی. زیادہ تر دیکھیے آپ سارے نبی اکیلے اکیلے آئے، صرف موسیٰ علیہ السلام ایسے جن کے ساتھ میں ان کے بھائی ہارون کو بھیج دیا، وہ بھی تو آحاد ہی ہوئے، کیونکہ 1 اور 2 اور 3 جو ہے آحاد ہی ہیں، خبر واحد ہی ہیں. یہ 10 نبی بھیجے اکٹھے ایک قوم میں، ایسا کہیں ہوا سنا آپ نے کسی تاریخ میں؟ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کی ذات اور ان کی سیرت پبلک عوام میں پہلے سے اتنی معتمد ہوتی ہے، الصادق الامین. تو جو شخص صادق اور امین ہو وہ قابل اعتماد ہوتا ہے. بس وہ شخص کی سیرت اور اس کی صفات، خوبیاں اعتماد کے قابل ہونی چاہیے، کافی ہے. تو ایک شخص اگر سچا ہے، سچائی سے معروف ہے اور وہ خبر لا رہا ہے تو بات صحیح ہے، اعتماد کیا جائے گا. گرچہ عقل میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، ہونے دیجئے، یہ وہم ہے. یہ ورنہ ہم نے بتایا آپ کو صحابہ کا عقیدہ یہی تھا. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی آواز دیتے ہیں کہ لوگوں میں ابھی مسجد نبوی سے آ رہا ہوں نماز پڑھ کر کے، اور قبلہ چینج ہو گیا ہے، فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، کعبے کی طرف، مکہ کی طرف نماز پڑھی جائے گی، مسجد قبلتین جو مدینہ میں ہے. انہوں نے سنا، ابھی آدھی نماز ہوئی تھی ان کی، گھوم گئے ادھر کو، پلٹ نماز میں پلٹ گئے، یہ تک نہیں پوچھا کون ہے بولنے والا، کون ہے. مدینہ میں منافق بھی تھے، مدینہ میں یہودی بھی تھے، نماز خراب کرا سکتے تھے نا جھوٹ بول کر کے، لیکن انہوں نے نام، انہوں نے بتایا میں فلاں ہوں بول رہا ہوں. ایسا تو جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے، لیکن یقین کیا اور نماز کے دوران ہی پلٹ گئے. اگر وہ نہ پلٹتے، قبلہ
چینج نہ، تب بھی ان کے لیے عذر تھا، ان کی نماز صحیح، اس لیے کہ ان کے پاس ابھی خبر نہیں آئی تھی، اور وہ کہہ سکتے تھے معلوم نہیں کون تھا، لیکن ایک کی خبر پہ انہوں نے اپنا عقیدہ چینج کیا نماز میں. پہلے عقیدہ چینج کیا، عقیدہ یہ تھا کہ نماز پڑھی جائے گی فلسطین کی طرف، اور عقیدہ چینج کرنے کے بعد اپنا عمل درست کیا ادھر کو، عمل بھی، عقیدہ عمل دونوں چینج کر لیا. کتنی مثالیں لیں گے آپ. انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، دور سے بھاگتا ہوا ایک آدمی آ رہا اور کہتا ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ تمہارے خلاف دربار شاہی میں پلاننگ چل رہی ہے، سازش چل رہی ہے، تمہیں گرفتار کرنے کی بات چل رہی ہے، قتل کیا جائے گا تم کو، فاخرج، نکل جاؤ یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً نکل گئے، یہ تک نہیں پوچھا کہ بھیا تم کہاں رہتے ہو، تم نے خود سنا کیا، اور کوئی دلیل تو لے آؤ، نہیں، نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کے دور سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یہ علامات بتا رہی تھی کہ وہ سچا ہے. ڈرتا ڈرتا آیا موسیٰ، جلدی نکلو تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے. قرائن بتا رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں کہ سچا ہے، یہ جھوٹ بول نہیں سکتا. اور پھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو گئے، مدین کے شہر پہنچے اور وہاں پر دیکھا کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں، وہاں دو لڑکیوں کو پایا، وجد من دون امرأتین تذودان، دو اور لڑکیوں کو پایا، وہ اپنی بکریوں کو روک رہی تھی. پوچھا ما خطبکم قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہا کہ تم لوگ دور کیوں؟ بولے ہم بھائی جب تک سارے لوگ چرواہے سب لوگ اپنا پانی بھر کے چلے نہیں جائیں گے، اور جب تک یہ چشمہ یا کنواں خالی نہیں ہو جائے گا تب تک ہم نہیں آئیں گے یہاں پر. ہم تو تھوڑا سا حشمت اور حیا اور مردوں سے دور رہنے کی تربیت دی تھی باپ نے، اختلاط کی تربیت نہیں دی تھی. پہلی علامت ان عورتوں کی، ان لڑکیوں کی صلاح اور تقوی اور دینداری کی علامت کیا نظر آئی؟ اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، پانی پینے نہیں بھیج رہی تھی کہ چلے جائیں گے تو ان کو لانے کے لیے مردوں کے قریب جانا پڑے گا. وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ہم ہی ہیں جو چرانے آتی ہیں، پانی بھرانے پلانے لاتی ہیں اور پانی بھر کے لے کے جاتی ہیں. تو موسیٰ نے کیا کیا؟ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے پانی بھر کے لا کے دیا اور کہا لو پلاؤ جانوروں کو، بھر کے لے کے جاؤ. ان کو پلا کے بھیج دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم تولى الى الظل، اور پھر وہ ایک درخت کے نیچے گئے، وہاں جا کے دعا کی اور بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے. وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کے بعد کیا ہوا؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی تمشی علی استحیاء، جو حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، حیا اور شرم کی مجسم بنی ہوئی تھی، شرم کو حیا کے ساتھ آ رہی تھی. اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ان ابی یدعوک، اے نوجوان تمہیں میرے والد بلاتے ہیں، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تم نے جو ہمیں پانی پلوا دیا، ہمارا وقت بچ گیا، ہماری مدد کر دی، وہ تمہیں اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے. اب آپ دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں، وہ لڑکی بھی نوجوان ہی ہے. وہ آتی ہے اور آ کر کے کہتی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، اور موسیٰ چل دیے. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، اس کو اچھا لگا ہو کہ اس نے ہماری مدد کر دی، دل میں آیا کہ چلو بھائی ان کو گھر لے چلتے ہیں، اور بھائی کچھ بھی غلط فلط سوچ سکتی ہے. اور ایسا واقعہ انبیاء علیہ السلام کی موسیٰ سے پہلے یوسف کے ساتھ پیش آ چکا ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آ چکا ہے واقعہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو بہکایا. تو پھر یہ لڑکی بھی تو جھوٹ بول سکتی ہے نا. خبر واحد نہیں، خبر واحدہ ہے. ایک عورت کی خبر پر یقین کیا کہ باپ بلا رہے ہیں، یہ خبر دی اس عورت نے، موسیٰ نے یقین کر لیا. جبکہ عورت مرد کے مقابلے میں آدھی مانی جاتی اسلام میں، خبر کے مقابلے میں، گواہی کے مقابلے میں آدھی ہے. 2 عورتوں گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. تو یہاں ایک عورت کی آدھے مرد کے برابر ایک عورت کی بات کو
موسیٰ علیہ السلام نے مانا. کیوں مانا؟ قرائن دکھے نا. پہلا قرینہ تو وہ دکھا تھا کہ وہ عورت، دونوں بہنیں اپنے آپ کو دور رکھ رہی تھیں اور مردوں میں جانے سے بچ رہی تھیں. دینداری کی علامت، حشمت، حیا کی علامت، تقوی اور دین اور اللہ کے خوف کی علامت. اور یہ جو بتایا کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قرآن نے بیان کیا ہے اس عورت کے، اس خاتون کے آنے کا. آئی حیا کے ساتھ آ رہی تھی. اس کا حیا کے ساتھ آنا یہ دینداری اور سچائی کی علامت ہے. موسیٰ نے فوراً تصدیق کر دی اور چلے گئے گھر. حالانکہ سوچا جائے عقل سے تو شیطان بہکا سکتا ہے اس عورت کو اور جھوٹ بول کر کے وہ ان کو لے جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قرائن دیکھے، حالات دیکھے اور چلے گئے. تو یہ خبر واحد پر یقین کیا کہ نہیں کیا؟ انبیاء کی زندگی خبر واحد پر چلتی ہے. صحابہ خبر واحد کو مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے، خطوط بھیجے بادشاہوں کے پاس، تو 5 صحابہ کو بھیجا کہ ایک ساتھ خط لے کر کے. ایک صحابی گیا، ایک صحابی. بادشاہ کہہ سکتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس نبی کا یہ خط نہیں ہے. کہاں کیا دلیل ہے کہ تم کیا نام ہے اسی نبی کے خط کو لے کے آئے ہو؟ کسی بادشاہ نے نہیں کہا. تو مراد کیا ہے؟ یہ سب من گھڑت علم کلام کی باتیں ہیں جن کے ذریعے دین اسلام کی ان باتوں کو کمزور کیا گیا اور حدیث کو کمزور کیا گیا. اور اس میں آخری بات خبر واحد کے بارے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی اور کہا، کیونکہ آج کے دور میں آج بھی یہ دلیلیں چلتی ہیں، یہ آج کے دور میں بھی یہی سب ان کی کتابوں میں مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ خبر واحد کا کوئی اعتبار نہیں ہے عقیدے میں. تو شیخ البانی نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ سب سے پہلے کس نے کہا ہے کہ خبر واحد کا اعتبار نہیں ہے؟ وہ کہنے والا بھی واحد ہی ہے، یہ بات کہنے والا بھی واحد شخص ہے. تو تمہاری یہ بات بھی خبر واحد ہے، یہ بھی قبول نہیں ہوگی. زبردست ہے، سبحان اللہ. یہ کہنا کہ خبر واحد عقیدے میں حجت نہیں، تو یہ کسی نہ کسی عالم نے تو کہا ہوگا نا. تو جس نے کہا اس کی یہ والی بات بھی حجت نہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی واحد ہے. سارے مسلمان مل کر کے کہتے، صحابہ کے دور سے آتے تو کہتے، تب مان لیتے ہم ہے. تو مراد یہ کہ یہ لوگ اس طریقے سے کتاب و سنت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور حدیث کا انکار ہے یہ کہ یہ عقیدے میں حجت نہیں اور فقہی احکام میں حجت ہے. فقہی احکام نکال لیں گے، فقہی مسائل نکالیں گے، عقیدہ نہیں. تو ابو قلابہ نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی انسان تم اسے حدیث سناؤ اور وہ کہے کہ نہیں قرآن لاؤ، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے. ابھی آپ سنت کی باتیں سنائیے، حدیث کی دلیلیں دیجئے، تو یہ کیا کہیں گے؟ ان کا فقہی مذہب، احناف کا فقہی مذہب پورا کا پورا قرآن کریم کے عمومیات پر چلتا ہے. چند حدیثیں ہیں، بمشکل چند حدیثیں ملیں گی آپ کو، ورنہ سب ضعیفی روایتوں سے، مراسیل سے یہ وہ کرتے ہیں دلیل. ورنہ عمومی جو منہج ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ قرآن کے عموم ہے. حدیث پیش کر دی کہ منع کر دیتے. تو فقہی مذاہب مسلک میں بھی یہ حدیث کے مخالف ہیں، اور عقیدے کے باب میں متواتر اور آحاد کی تقسیم کر کے انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے. گرچہ کھلم کھلا نہیں کیا، مگر اس کی جب بات ہی نہیں مانی تو کیا فائدہ؟ جب آپ کسی کی بات ہی نہ مانو تو اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہوتا ہے. تو ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے اور بہت ہی مضبوط ہے اور بہت ہی پیارا ہے کہ لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم. ان ہوا پرستوں، ان بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو اور ان کے ساتھ جدال اور مناظرہ نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں اپنی گمراہی میں لے ڈوبیں گے یا تمہارے دین میں شک پیدا کر دیں گے.